ہم نے اپنے تئیں بڑی بات کی. ہم تنقید بھی کرتے ہیں لیکن فل سپورٹ ان کے پاس ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر اس نظام میں کوئی تبدیلی ہوئی تو میں آپ کے ساتھی سیاستدان آپ کے پیچھے ہوں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑیں گے جو ووٹ لے کے آتے ہیں ان کے لیے. لیکن کیا امیج ہم لوگوں کو دے رہے ہیں؟ Is this the kind of government that should be governing this country? Honestly speaking, اس کا مینڈیٹ سے کوئی تعلق نہیں, اس کا کمپیٹنس سے تعلق ہے, اس سے کیپیبلٹی سے تعلق ہے, تھاٹ سے تعلق ہے. نہ فارن منسٹر ہے آپ کا, نہ سپیچ صحیح ہوتی ہے, نہ اس کو ایمرجنسی کے طور پر لیا جاتا ہے. فارن منسٹر کا بتایا ہے کہ کیسی کابینہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک, پاکستان جیسے مطلب یہ ہے کہ فارن منسٹری جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہے, اور یہ اکثر ہو جاتا ہے ایسا. پاکستان میں ایسا کیوں ہو؟ Why should you not have a full time? کئی ملکوں میں ہو جاتا ہے, کوئی صرف پاکستان میں ہی ہے. پاکستان کئی ملک نہیں ہے نا جناب, یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں. پاکستان کئی ملک نہیں ہے, پاکستان ایک ملک ہے جس کے خلاف بہت سے لوگ ہیں. آج نہیں تو کل آ جائے گا, یہ تو صورتحال سامنے ہے آپ کے. لیکن آج جو گزر چکا ہے وہ آپ کو کل آج نہیں تو کل آ جائے گا. جو آج گزر جائے گا وہ کل نہیں ملے گا. مناسب ٹائم پہ فارن منسٹر بھی آ جائے گا. مناسب ٹائم کیا ہوتا ہے کاٹیا؟ نہیں, میں اس میں آپ تھوڑا سا تلت آپ کو تھوڑا سا کاٹیا صاحب کسی وقت مناسب ہے کہ بڑے چناؤ کر کے الفاظ استعمال کریں, بہتر ہے ان کے لیے. میں آپ کو نہیں, مجھے یہ ڈر نہیں ہے. نہیں, میں ڈر نہیں کہہ رہا, پارٹی کا نمائندہ یہ نہیں کہہ رہا, اپنا بھی ہمیشہ اپنا ویو. چلیے آپ کو مبارک ہو. کئی دفعہ طلعت صاحب کے پروگراموں میں بھی آپ نے پوچھا یہ پارٹی پالیسی میں میرا ذاتی بھی, اور آج بھی آپ نے یہی کیا. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, اس وقت جو ان کے نزدیک یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ فارن منسٹر نہیں ہے تو پالیسی نہیں چلے گی. پرائم منسٹر تو فارن منسٹر. اچھا, آپ مجھے کوئی ایک دنیا کا ملک بتا دیجئے کاٹیا صاحب جہاں پہ پرائم منسٹر فارن منسٹر ہے اور فارن منسٹری جو مجھے رہی ہے اکثر فارن منسٹر. کوئی ایک بتا دیں مجھے. لیکن یہ وہ صورتحال نہیں ہے نا جی, آپ کو فل بلون ایک حکومت. یہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں بڑی آئیڈیل سچویشن ہو. اچھا یہ بتائیں, میں آپ کو طلعت صاحب اس کی بات بتاتا ہوں. ابھی جو مسئلہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, اب ان کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا اس وقت وہ اسامہ بن لادن کا نہیں ہے, وہ امریکنز کا نہیں ہے. ان کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ آخری 1.5 سال پورا کرنا. اس کے لیے سارا تماشا کھڑا کیا جاتا ہے, کبھی کسی کے ساتھ 1.5 سال ملک کے اندر ہی پورا کرنا جی. اگر ملک کے کھڑے لائن لگا ہوا ہے تو آپ مجھے بتا دیں, آپ مجھے بتا دیں, مجھے آج کی تقریر میں کوئی ایک ایسا لفظ بتا دیں جو اس قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے. چلیے میں مان لیتا ہوں کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کر دی. کوئی ایک شخص جس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ, اپوزیشن کا کام ہے اس تقریر پہ یا ان باتوں پہ سوالات جوابات مانگنے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جس کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے, جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, وہ اٹھ کے آپ کو دیوار کے ساتھ دھکیل دے کہ نہیں آپ نے یہاں پہ نہیں بیٹھنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایز اے ایجنٹ ان طاقتوں کے لیے کام کر رہا ہے جو طاقتیں نہیں چاہتی کہ اس ملک میں یہ جو جمہوریت ہے. انٹیریئر منسٹر ہے آپ کا, میرا مطلب ہے خدا کو. بات یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ کی بات کر رہے ہیں, اس پہ بات. اچھا, اس میں پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ جو ہے وہ خلا میں تو نہیں ہوئی نا جی, واقعات کے تناظر میں ہوئی ہے. نہیں, واقعات کے تناظر میں ہوئی ہے. آپ کے اس پروگرام کو تاریخ درست کر دوں کہ سب سے پہلا ایکشن جو لیا تھا القاعدہ کے خلاف یا اسامہ بن لادن کے خلاف, وہ ایکشن ہو نہ سکا یا وہ بیچ میں رہ گیا, وہ میاں محمد نواز. اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے, ویسے ڈاکومنٹڈ ہے یہ. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ وہ واقعات آج کے واقعات ہیں. اب اگلے 4-5 دنوں میں ذرا پروجیکٹ کیجئے گا کہ پاکستان کو دنیا باہر سے دیکھ رہی ہوگی نا جی کہ اس ملک کے اوپر حملہ ہوا ہے, اس ملک کے نے بڑے دعوے کیے تھے, اب یہ ریئیکٹ کس طرح کر رہے ہیں, تو دنیا کیا تصویر بنا رہی ہوگی پاکستان کے آج کل کے واقعات کے پیش نظر, کیا دیکھ رہی ہے؟ طلعت صاحب ریئیکشن تو ہم نے دے دیا ہے. یعنی 2 مئی کو سب سے پہلا ریئیکشن ہمارا دفتر خارجہ کا تھا کہ ڈکلیئرڈ پالیسی تھی امریکہ کی, انہوں نے اپنی پالیسی پہ عمل وہ پھر اگلی پریس ریلیز میں تبدیل کر دیا. وہ تو ہر بیان, ہر کسی کا بیان بدلتا رہتا ہے, یعنی بدلتے نزبلین ہے, بدلتے موقف ہیں, ایک موقف پہ ڈٹ نہیں جاتے. اچھا, صدر صاحب کا اسی دن واشنگٹن پوسٹ میں وہ چھپا اور انہوں نے کہا کہ اوباما نے ہمیں جو کریڈٹ دیا اپریشیٹ کرتا ہوں, اور یہ جسٹس صرف پولیٹیکل نہیں ہے, میرے لیے پرسنل ہے. میرے بچوں کی ماں کو اس نے قتل کیا تھا. یعنی وہ جمہوریت بہترین انتقام جو ہے وہ پالیسی یہاں پہ ختم ہو گئی. وہ کسی اور دنیا کیسے دیکھ رہی ہے آج پاکستان کو, کیسے دیکھ رہی ہے؟ اتحاد نظر آ رہا ہے, کوئی ڈائریکشن نظر آ رہا ہے؟ میں یہ کہوں گا ذرا ان کو جی پروفیسر. اب اتحاد تو نہیں ہے, اتحاد کا فقدان ہے.
اب امریکہ میں ہمارا سفیر بیان دے رہا ہے کہ عیسائی کے خلاف انکوائری ہوگی. انکوائری کون کرے گا؟ شاید CIA انکوائری کرے گی. امریکہ واشنگٹن میں بیٹھ کے جو دے رہا ہے. اس لیے قومی اتحاد کا تو فقدان کی انتہا ہے, کوئی اتحاد نہیں ہے. سبق دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی افواج کے خلاف, آپ اپنی انویسٹیگیشن ایجنسیز کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں, آپ ان کو کریٹیسائز کرتے ہیں, اور اپنا سفیر جس کا کوئی اپنا ذات نہیں ہے, جب کوئی اور حکومت آئے گی وہ اس کے ساتھ ہوگا. یہ میں آپ کو آج میری بات لکھ لیں. ان کو ان سے تکلیف باقی ہے, نون والوں کو. انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, نیم کی بات نہیں کر رہا, انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا. کمال کی بات ہے, انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, آج کل آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ذرا میں چلتا ہوں حسین حقانی کا, میں آپ سے جواب نہیں لوں گا, میں شاہ محمود قریشی صاحب کو پاس. شاہ صاحب, اب یہ ایشو ہے پاکستان, آئی ایم رننگ شارٹ آن ٹائم ہیئر. یہ بتائیے گا کہ دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے اس نظر سے, پاکستان کے اندر جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ ٹوٹا پھوٹا ہے. چارج کس کے پاس ہے اس وقت کے پاکستان کا اس بحران میں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, چارج تو انڈر اے ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے, کیبنٹ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ جو خارجہ کا قلمدان بھی جیسے کاٹیا صاحب فرما رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے, تو ہی از ان چارج آف دی سچویشن اینڈ ہی از دا مین آن دا اسپاٹ. یہ تو تھیری ہوگی نا جی, لیکن اب ہم نے تھیری دیکھ لی, تھیری کا تجزیہ تو کر لیا ہم نے. عملی طور پر پاکستان آٹو پائلٹ پر ہے یا کیا ہے, کس طرح چل رہا ہے اس وقت پاکستان اس بحران میں؟ اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جو کیفیت دکھائی دے رہی ہے, کنفیوز دکھائی دے رہا ہے, ڈائریکشن لیس دکھائی دے رہا ہے, اور لیڈر لیس دکھائی دے رہا ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین, اور یہی کیفیت تھی پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ نے درست کرنا تھا. آج کی سپیچ ایک بہت بڑا موقع تھا کہ جو تمام تسلسل اور اس کے اندر ظاہراً تضاد جن کا ذکر ہوا, ان کو آپ لپیٹ کر ایک مؤثر سپیچ کے اندر ڈیلیور کرتے. کم از کم امپریشن یہ مل رہا ہے کہ وہ شاید مقصد پورا نہیں ہوا. 13 کو ایک اور موقع سامنے آئے گا, ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ کارنامہ سر انجام دیں. ہم انتظار کریں گے اس ڈیٹ کا, تجزیہ کرتے رہیں گے. اسٹے ٹیونڈ ناظرین, بریک, ہمارا پروگرام ختم ہوا, اس کے بعد نیوز بریک ہے اور باقی ٹرانسمیشن جاری رہے گی. اللہ حافظ.